بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. دی نیوز 66 میں خوش آمدید. سیاست پہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں, سماجی جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس پہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو پاکستان میں ٹیلنٹ پہ بھی ہے. بہترین ٹیلنٹ کے مالک, بہترین اسپیشلٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیز دا بیسٹ اسپیشلٹی اینڈ اسپیسیفک اسپیشلٹی. مجھے نہیں پتا کہ یہ دوسرے کسی کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ کمنٹ میں آپ خود ہی بتا دیجیے گا. لیکن بہترین انسان تو ہے ہی ہے, لیکن اسپیشلٹی ان کے پاس جو ہے وہ آپ خود جانیں گے آگے چل کے. اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دوران خان دورانی سر. جی ہاں سر, یہ بتائیے گا کہ آپ خود ہی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ یہ جو گاڑیوں کے بارے میں آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, بلکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ انجیکشن جو آپ لگاتے ہیں گاڑیوں کو, تو یہ کیا اسپیشلٹی ہے آپ کی؟ یہ آٹومیٹک ریپیئرنگ ٹیکنالوجی ہے. جی جی. جو کہ کسی بھی آئل میں چلنے والے سسٹم یعنی انجن, گیئر اور دیگر ایسے سسٹم جو کہ آئل میں چلتے ہیں, جی جی. تو ان کے اندر جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے گھسنے کی وجہ سے, فرکشن کی وجہ سے, جس طرح گاڑیوں کے انجن کمزور ہوتے ہیں, پہلے آہستہ آہستہ دھواں دینا شروع کرتے ہیں, پھر سٹارٹنگ پرابلم ہو جاتے ہیں اس میں, وہ انجن کے پرزے گھس رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرکشن لیول بڑھ جاتا ہے, پھر سٹارٹنگ پرابلم ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات گاڑی زیادہ گرم ہوتی ہے اسی وجہ سے, کیونکہ فرکشن زیادہ ہوتی ہے تو انجن سیز ہو جاتے ہیں. بالکل جی. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو ایسے خراب شدہ انجنز کو یا سسٹمز کو جو ہے تو یہ آٹومیٹک ریپیئر کرتی ہے. اس کے لیے انجن کو یا کسی بھی سسٹم کو کھولنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ کہ انجن کو کھولے بغیر آپ یہ, جی ہاں بالکل, اس میں انجن کو کھولنا نہیں پڑتا. اس میں جو ہے تو ہم گاڑی کی کنڈیشن کو یا انجن یا جو بھی سسٹم ہے اس کے کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک ایکسپیرینس والی چیز ہے جو میں نے 16 سال میں اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں. 16 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس؟ جی ہاں, میں 16 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. یہ ٹیکنالوجی جو ہے تو میں نے یوکرین سے امپورٹ کی تھی 16 سال پہلے, اور ریلوے انجنز کے لیے میں نے یہ امپورٹ کی تھی, کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں نئے سے نئے کام کرتا رہتا ہوں, اور زیادہ تر جو ہے تو میں سماجی بہبود کے کام کرتا ہوں. تو سوشل ورکر بھی ہیں آپ, یہ بھی آپ کی ایک خاصیت. جی ہاں. تو میں نے جب اس ٹیکنالوجی کے متعلق مجھے پتہ چلا تو اس کی جتنی خصوصیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ یار یہ چیز میں لے کر آؤں اور یہاں پہ انٹروڈیوس کروں. تو سب سے پہلے میری نظر میں جو چیز تھی وہ ریلوے انجنز تھے, کیونکہ چائنا میں آلریڈی جو ہے تو یہ ٹیکنالوجی یوز ہو چکی ہے ریلوے انجن میں. اور مختلف دنیا میں جو ہے ایسے شوقین قسم کے لوگ ہیں نا جو انوویشن پہ یقین رکھتے ہیں, تو وہ لوگ اس چیز کو یوز کر رہے تھے. ٹھیک جی. اور پھر آپ نے خود تو پاکستان میں, جی ہاں پاکستان میں یہ چیز میں لے کے آیا. تو اس وقت کچھ سیاسی حالات ایسے چل رہے تھے کہ ریلوے والوں نے جو ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا, میں ویسے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت کچھ ٹھکرایا ہے, جو کہ میں ان کے شخصیت کو جانتا ہوں, ان کے کردار کو میں جانتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی اپرچونیٹیز کو ٹھکرایا ہے, صرف طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے. تو ایک آنیسٹی کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ اس چیز کو ٹھکرایا ہے. جی سر. تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر اور جگہوں پہ, چونکہ یہ کیمیکل ہر مشین میں یوز ہوتا ہے, جس طرح بجلی کی موٹر ہے, بڑی بڑی موٹریں ہیں, تو آپ اس کے صرف بیرنگز میں یہ کیمیکل یوز کر لیتے ہیں تو اس کے ایمپیئرز میں کمی آ جاتی ہے, جس سے بہت بڑا واضح فرق جو ہے تو وہ آ جاتا ہے بجلی کے بل میں. اسی طرح آپ کہیں بھی جو مشین آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پہ یہ یوز ہوگا, اور اس کی چونکہ فرکشن ختم ہو جائے گی تو وہاں بجلی کا استعمال یا جو بھی فیول پیچھے استعمال ہو رہا ہے اس میں کمی آ جائے گی, تو اس سے جو ہے اسے فائدہ ہوگا. یہ تو اس کا ایک سائڈ. اچھا, آسان الفاظ میں دوران صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ اردو میں اگر پیورٹی کے ساتھ ہم بات کریں تو جہاں پہ جس لوہے کی رگڑ ہوتی ہے وہاں پہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, جس سسٹم میں جہاں بھی چاہے گراریاں ہیں, چاہے وہ بیرنگز ہیں, چاہے وہ
سلنڈر پسٹن ہے یا وہ کرینک پیس ہے، جہاں پہ رگڑ ہو رہی ہے کسی بھی انجن میں یا کسی بھی سسٹم میں، وہاں پہ رگڑ ہونے سے آہستہ آہستہ وہ چیز گھس رہی ہوتی ہے، اس کی لائف ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ یہ کیمیکل اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک سیمنٹ ٹائپ چیز ہے، لیکن ایک الگ قسم کا سیمنٹ ہے. جب یہ آپ اس میں سسٹم میں شامل کرتے ہیں تو یہ اس آئل میں موجود آئل کے جو ذرات ہیں اس کے ساتھ مل کے ایک پیسٹ بناتا ہے، اور وہ پیسٹ ان جگہوں کے اوپر کوٹنگ بنانا شروع کرتا ہے جو رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک خاص ہیٹ تک ان کی ہیٹ ہوتی ہے. اچھا جی، جہاں پہ انہوں نے کمی لے آ چکی ہے جی ہاں، تو وہ کمی جو ہے جی دور کر یہ جو ہے مطلب اس کیمیکل کو ڈالنے کے بعد فرکشن میں گھسنے کا عمل جو ہے وہ کوٹنگ کے عمل میں بدل جاتا ہے، یعنی وہ چیز کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ ایک ڈائمنڈ ہارڈ کوٹنگ اس کے اوپر بن جاتی ہے. جب کبھی آپ اس پرزے کو نکال کے دیکھیں نا، آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے اس کے اوپر ایک شیشہ چڑھ گیا ہے، اور اس کے اوپر ریتی کام نہیں کرتی، وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے اور انتہائی ملائم ہوتا ہے. تو یہ یعنی پرانے سسٹمز کو جو ہے تو یہ بالکل رینیو کر دیتی ہے. بیسیکلی یہ نئی گاڑیوں اور نئی چیزوں کو ان کی جو کوالٹی ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اگر کوئی نئی گاڑی دے کے آ جاتا ہے نا، تو اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ چیز ایسی ہے آپ یوز کریں نا، تو وہ کہیں نہیں یہ تو میری نئی گاڑی ہے، اس میں تو ان کی سوچ یہاں تک رک گئی ہے، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن جو لوگ اپنی 0 میٹر گاڑیوں میں یہ یوز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کس طرح ڈرائیو کو انجوائے کرتے ہیں، فیول کی سیونگ انہیں کتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کے موبائل کی لائف 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک جی. دوران صاحب جی بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ نئی گاڑیوں میں یہ استعمال ہو سکتی ہے. جی بالکل. پرانی میں تو وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو پر کر لیتے ہیں اس میں. جی. تو نئی گاڑیوں میں بھی کوئی اس طرح دیکھیں، نئی گاڑیوں کی کوالٹی کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے بے شک 0 میٹر گاڑیاں لوگ لے کے آتے ہیں. کوئی ہونڈا گاڑی خریدتا ہے یا کرولا خریدتا ہے، یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو شوقین ہیں جو پہلے اپنی پرانی گاڑی میں ڈلوا چکے ہیں، وہ اپنی نئی 0 میٹر گاڑی میں بھی ڈلواتے ہیں. ان کو یعنی پھر وہ ڈرائیو مزہ ہی نہیں دے رہی ہوتی، چاہے وہ 0 میٹر گاڑی لے آئے نا، کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کوالٹی ایسے بدل جاتی ہے، اس کی پیک اینڈ پاور ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک جی، ٹھیک، زبردست. یہ بتائیے گا دوران صاحب کہ جی ہر بار ہر موبائل چینج کرنے میں ہوتا ہے یا ایک ہی بار کرنا؟ نہیں، یہ ایک مرتبہ جو ہے جس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد 1.5 لاکھ کلومیٹر تک دوبارہ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ موبائل آپ جو ہے جتنی نارمل مائلیج پہ آپ چینج کرتے ہیں، اتنی نارمل مائلیج پہ آپ پہلا موبائل چینج کریں گے جس میں کیمیکل ڈالا ہے. اس کے بعد جب آپ دوبارہ موبائل ڈالیں گے تو آپ اس کو اگر فرض کریں 2000 پہ چینج کیا کرتے تھے، پھر 6000 پہ چینج کریں گے وہی موبائل. اگر 3 پہ کرتے تھے پھر آپ 9000 پہ چینج کریں گے، یعنی آپ کے موبائل کی لائف 3 گنا ہو جاتی ہے اس سے. وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، جب آپ سٹک نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہاتھ سے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار موبائل تو ابھی بھی نیا پڑا ہے. اچھا جی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کنزمپشن میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی جو مطلب مثال کے طور پہ میں 100 کلومیٹر جو ہے جی 200 روپے میں یا 300 روپے میں پہنچتا تھا، جی جو کہ ناممکن ہے 300 روپے میں، آج کل تو ناممکن ہے. 1000 روپے میں 100 کلومیٹر میں چلتا ہوں. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کنزمپشن میں؟ جی، اس سے جتنا یعنی سادی گاڑیاں جو ہیں نا، جی یہ فرنٹ ویل ڈرائیو چھوٹی گاڑیاں جو بھی کرولا ہے، ہونڈا یا سوزوکی وغیرہ، اس میں جو ہے تو ہم نے ایوریج چیک کی ہے تو 30-35% تک لازمی فرق آتا ہے اس میں کنزمپشن میں. یہ کم از کم ہے، یہ اتنا تو ہر صورت میں آتا ہے. باقی جو بڑی گاڑیاں ہیں، جس طرح جو 4x4 گاڑیاں ہیں، ڈبل کیبن ہو گئی یا لینڈ کروزر ہو گئی، ان کی کنزمپشن میں 40 سے 50% تک فرق آتا ہے. اس لیے کہ اس میں سسٹم لمبا ہوتا ہے، انجن، گیئر، پھر حصہ، یہ ساری چیزیں. تو وہ جتنی زیادہ جگہوں پہ فرکشن آپ زیرو کریں گے اتنی زیادہ انجن کی پاور پہیے کو ملے گی. ہاں جی بالکل. اور جتنا اچھا ایک اور چیز کہ یہ گیئر میں بھی ڈلتا ہے؟ جی ہاں، یہ گیئر میں بھی ڈلتا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ آپ انجن میں ڈالتے ہیں نا، تو ایسے جیسے سادہ زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ
ایک بندہ ہے, دو بندے ایک جیسے ہیں نا, جس طرح گیئر اور انجن ہے, یہ آپ ان کو دو بندے سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک ہی پاور کے ہیں. اب آپ نے ایک بندے کو اسٹیرائڈ لگا دیا ہے تو اس کی پاور جو ہے بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب ان دونوں کا پیئر نہیں چل سکتا, تو آپ دوسرے کو بھی اسٹیرائڈ لگائیں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے انجن کی پاور بڑھا دی ہے, آلموسٹ 30% پاور بڑھ جاتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ لوڈ جب گیئر پہ آتا ہے تو وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتا اتنی سپیڈ سے, اس کے اندر وہ فرکشن موجود ہوتی ہے, پھر اس سے وہ گیئر خراب ہو سکتا ہے. نئی گاڑیوں میں ایسا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یوز گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پورے سسٹم میں, پوری لائن میں ڈالنا پڑتا ہے. بالکل جی, کیونکہ وہ اگر آسان الفاظ میں کہیں تو ایک کی پاور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا, تو اس لیے دونوں کو پاورفل بنانا چاہیے. جی ہاں بالکل, وہ سسٹم کو ایک جیسا کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی گاڑی بنتی ہے جب, تو اس کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے نا, جو یہ پاور کو کنوے کرنے کا, انجن کی پاور گیئر میں آتی ہے, گیئر سے جو ہے تو وہ پھر پہیے کو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کے فرکشن لیول ایک ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل, وہ ایک جیسا چلتے ہیں. ٹھیک جی. دوران صاحب ایک اور سوال کہ جو ناظرین ظاہری بات ہے پوری ویڈیو میں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے کہ یہ زیادہ مہنگا تو نہیں ہوگا. دیکھیں ایز سچ ہم جس وقت یہ کام شروع کیا تھا نا, تو میں بڑے شوق سے اس کے اشتہار بنوائے, بینرز, پوسٹرز, تو اس میں نے ایک چیز لکھی تھی کہ آپ کا خرچ کیا ہوا 1 روپیہ آپ کو 100 روپے فائدہ پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج آپ نے گاڑی میں ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس گاڑی میں سمجھیں کہ 10,000 روپے کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اب 1.5 لاکھ کلومیٹر میں آپ سوچیں کہ ہر کلومیٹر پہ آپ کو اگر 2 روپے بچ رہے ہیں, جی بچ رہی ہے, جی ہاں بالکل, موبائل بچ رہا ہے, بالکل, موبائل کی لائف 3 گنا ہو گئی. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آج کل دیکھتے ہیں ہر چیز اشتہار کا زمانہ ہے نا, تو کمپنیوں والے بڑے خوبصورت اشتہار بنا کے تو آپ کو جو ہے جو موبائل بیچ رہے ہیں, بالکل جی, وہ آپ 5,000 کا موبائل چینج کراتے ہیں گاڑی میں. اس کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کھلا موبائل PSO کمپنی کا جو ہے گاڑا, بالکل جو سب سے سستا موبائل ہے 250 روپے لیٹر ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ اپنی 5 کروڑ کی گاڑی میں بے شک وہ 250 روپے لیٹر والا موبائل ڈالیں ٹریٹمنٹ کے بعد, وہ موبائل اس مہنگے ترین موبائل سے 3 گنا لائف اس کی ہوگی, اور آپ کے انجن کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے. ٹھیک جی, یہ بہت بڑی بات. یہ میرا چونکہ 16 سال ہو گئے ہیں, میں نے اپنی جتنی گاڑیاں چینج کی ہیں, ہر گاڑی کو میں نے کیمیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے. میں شیل کا استعمال کرتا تھا, تو شیل اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا موبائل خریدیں یا اس میں وہ چینج کریں. کسی بھی مہنگے موبائل کی ضرورت اس ٹریٹمنٹ کے بعد نہیں رہتی. ٹھیک جی, اس کے بعد نہیں رہتی. بالکل, کیونکہ انجن ذاتی طور پہ یعنی وہ اپنی خاصیت اس کی اتنی فلوئنسی اس کی بن جاتی ہے کہ اگر حادثاتی طور پہ فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ آپ کا گاڑی کا کرینکیس لیک ہو گیا ہے, موبائل بہہ گیا آپ کو, یا ایڈوانس کوئی حادثہ ہوا, پتھر لگ گیا, کچھ ہو گیا, تو موبائل بہہ گیا سارا. اب آپ نارمل گاڑی میں تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اس گاڑی کو 2 قدم بھی لے کے جائیں, لیکن اگر اس گاڑی کا کیمیکل ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے ہوا ہے تو اس آئل لیکیج کے بعد آپ گاڑی کو جو ہے آرام سے 100 کلومیٹر تک لے کر جا سکتے ہیں, گاڑی کا انجن سیز نہیں ہوگا. اچھا جی, جی ہاں بالکل, یہ بہت بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے جی. آئل کے بغیر, مطلب آئل کے بغیر, بالکل, ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد آئل کے بغیر 100 کلومیٹرز تک آپ گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں. ایسے حادثات ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا ہوا تھا, اور وہاں سے وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, ہم نے تو ٹریٹمنٹ کرایا. میں نے کہا آپ جائیں, تو کسی کو 50 کلومیٹر بعد, کسی کو 80 کلومیٹر بعد موٹر وے پہ آپ ریپیئر کی جگہ مل گئی. آپ کو 70-50 کلومیٹرز کے بعد جو ہے وہ جی ہاں بالکل آ جاتا ہے. ٹھیک جی, مطلب یہ کہ آپ کو کہیں ویرانے میں چھوڑنا نہیں پڑے گی. بالکل بالکل, آپ کو اپنی جگہ پہنچا سکتے. بالکل. دوران صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا. ہم پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ یہ انجیکشن مجھے لگنے والا ہے, تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ کس طرح دوران صاحب لگاتے ہیں. اور میں آپ کے ٹائم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. رابطے کے لیے دوران صاحب نے اگر اجازت دی تو انشاءاللہ اسکرین پہ میں ان کا نمبر جو ہے مینشن کر دوں گا. سر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کس طریقے سے آپ یہ کام کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے.
केमिकल ट्रीटमेंट जब आप गाड़ी में यूज़ करते हैं तो इसके लिए पहले आप इंजन को गर्म करेंगे, उसके बाद आप इसमें जो है तो रिक्वायर्ड मकदार जो भी है वो इसके मोबिलाइल के साथ जो है तो उसका ताल्लुक़ है। हर 2 लीटर मोबिलाइल के लिए 1 ग्राम जो है तो केमिकल इसमें डलता है, वो आप इसमें डाल के फिर आप उसको 15 मिनट के लिए जो है तो आइडल पे स्टार्ट खड़ा कर देंगे। उसमें आप फील करेंगे कि इसकी आवाज़ खामोश हो रही है। उसके बाद जब आप इसको चलाएंगे तो आपको वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी कि इस गाड़ी की पिक एंड पावर कितनी बढ़ गई है। ठीक। और ये जो थोड़ा सा छोड़ा है जी जी, ये गियर बॉक्स में डलेगा। ठीक। ये गियर बॉक्स की फ्रिक्शन को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे गाड़ी नहीं, पानी के ऊपर किश्ती जो है तो तैरती हुई जा रही है, इतनी फ्लुएंट हो जाती है गाड़ी इससे। ठीक जी, ठीक। और ये तजुर्बा आप पहले कर चुके हैं काफ़ी? मैं 16 साल से यही कारोबार कर रहा हूँ। ठीक। पहले मेरी वर्कशॉप थी, जब मैं बीमार हो गया वर्कशॉप ख़त्म कर दी, तो अब लोग यहाँ पे गाड़ियाँ ले आते हैं घर पे, या कुछ लोग आके केमिकल ले जाते हैं। ठीक। बस ऐसे सिलसिला चलता है। अच्छा, आपने तजर्बे के लिए ये पुरानी गाड़ी ही चूज़ की है कि ये पुरानी गाड़ी में भी जान डाल सकती है? और आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। और मैं चैलेंजिंग तौर पे, क्योंकि ये 88 मॉडल है, तो दुरान साहब ने जो है इसमें इससे पहले मैं आपको साउंड सुना नहीं सका। बहरहाल इंशाल्लाह इसके बाद जो साउंड होगा वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसको स्टार्ट करके जी, इस वक्त जो साउंड है वो आप रिकॉर्ड कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। 15 मिनट बाद फिर आप दोबारा इसकी साउंड रिकॉर्ड करें, उसमें आपको जी हाँ, जो है तो वाज़ेह फर्क। हम ऐसे ही कर लेते हैं जी, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ की आपने पहले जो इंस्ट्रक्शंस थी वो आपने ये बताई थी कि ऑयल चेंज करके आएँ। जी हाँ, इसमें इंजन में जो है तो जिसमें ये केमिकल यूज़ होता है जी, उस इंजन में जो है तो गाढ़ा मोबिलाइल यूज़ होता है, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो। ठीक। क्योंकि जो बारीक मोबिलाइल होता है, पतला होता है ना, उसके अंदर वो रोगन उस क्वालिटी में उतनी मिकदार में नहीं होता, क्योंकि ये एक सीमेंट है। जी जी, ये उसके गाढ़ेपन में जो रोगन है उसके साथ मिल के एक पेस्ट बनाता है जो कि अंदर घिसे हुए पुर्जों के ऊपर चढ़ता है। और ये जो कोटिंग बनती है ये डायमंड हार्ड होती है। ठीक। और ये कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर तक इसके ऊपर 19-20 का फ़र्क भी नहीं आता। ठीक जी। और एक मरतबा केमिकल यूज़ होने के बाद गाड़ी का इंजन सीज़ होने, आप उसको जहन से निकाल दें कि गाड़ी कितनी भी हीटअप हो जाए, इसका इंजन सीज़ कभी नहीं होगा। ठीक। एक्सट्रीम हीट पे इंजन बंद हो जाए, जी बिल्कुल, अगर ऑयल लीक हो चुका है या पानी जो है लीक हो चुका है, इंजन हीटअप हो गया, ठीक। तो आप अपना वो ऑयल पूरा करें, गाड़ी का पानी पूरा करें और गाड़ी को ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको पहले सेल्फ पे स्टार्ट करेंगे और आप बेशक 1000 किलोमीटर का सफ़र है आप तय करें, गाड़ी को कुछ भी नहीं होना इंजन को। ठीक। ठीक। इसमें सीज़ होने वाला सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जीरो हो जाता है। ये इंजन कभी सीज़ नहीं होगा। ठीक जी। उसके अलावा जो है तो जी, गियर में जो आप कह रहे हैं कि गियर में डालते हैं, तो गियर पे भी कोई पॉजिटिव उसका होता है? जी हाँ, असल में हर गाड़ी के इंजन का अंदर जो फ्रिक्शन का एक लेवल होता है, जी बिल्कुल, वो लेवल होता है 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक जी। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी जो है ना, तो ये 1000 न्यूटन पावर पैदा कर रही है, ठीक है ना। जी जी। वो जो रगड़ इसके अंदर मौजूद है, उस रगड़ की वजह से जो है इसकी ये पावर जो है तो कम से कम 40% कम हो जाती है, जो कि गियर बॉक्स को मिलती है। गियर बॉक्स मिलती है। फिर जब गियर बॉक्स है उसके अंदर एक फ्रिक्शन अपना लेवल है उसका, ठीक जी। उस फ्रिक्शन की वजह से वो जो 60 पावर है जी, वो वहाँ 10-15 उधर ज़ाया हो जाती है, बाकी पहिए को मिलती है। जी बिल्कुल, समझे, आपने जो पावर प्रोड्यूस की है उसकी आधी पहिए को जा रही है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ये केमिकल यूज़ करने के बाद जब आप इंजन में डालते हैं तो यहाँ की फ्रिक्शन ख़त्म हो गई, फिर आप गियर में डालते हैं वहाँ की फ्रिक्शन ख़त्म हो गई, तो आपकी जो पावर है वो मोर देन 90% आपके पहिए तक कन्वर्ट होती है। उसकी वजह से आपकी फ्यूल सेविंग भी होती है और पावर भी गाड़ी की बढ़ जाती है। ठीक जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। बाकी अब बातें आपने सुन ली हैं। तो दूसरी एक चीज़ ये ज़रूरी है कि अगर आप इंजन में डालते हैं जी, तो फिर आप गियर में ज़रूर डालेंगे, और अगर रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आप उसके हिस्से में भी डालेंगे।
अच्छा जी। डिफरेंशियल में भी डालेंगे। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी एक सिस्टम के तहत बनी होती है, इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो उनका फ्रिक्शन लेवल एक ही होता है। जी जी बिल्कुल। जब आप इंजन में डालते हैं इसकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर पीछे गियर कमज़ोर है, जी जी, यानी उसकी उतनी पावर नहीं है, तो बिल्कुल। उससे वो गियर जल्दी ख़राब हो सकता है। जल्दी ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। इसी ठीक तरह है। पीछे हिस्सा है डिफरेंशियल है, ठीक। अगर उसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ जी तो बिल्कुल। फिर ये पावर जब वहाँ जाती है तो वो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, ठीक जी। आप तो पूरे उसको सिस्टम को- मेंटेनेंस रखने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, ये मेंटेन चीज़ें- रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए जो है तो आप तमाम चीज़ों में डालेंगे। ठीक जी। तो उसके बाद जो है तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप जब ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि कि डिफरेंस क्या है। ये चीज़ असल में 0 मीटर गाड़ियों की एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए है। ठीक। लेकिन इसमें कमाल ये है कि ये रिपेयरिंग मटेरियल है। जी जी तो इससे बिल्कुल। आप पुरानी से पुरानी, ख़राब से ख़राब गाड़ी को भी जो है तो आप रिपेयर कर सकते रिपेयर कर हैं, सकते और उसके हैं। लिए आपको इंजन खोलना नहीं पड़ता, कोई भी बिल्कुल चीज़ जी। खोलनी नहीं पड़ती। बिल्कुल जी जो बिल्कुल। घिसे हुए पुर्जे हैं बिल्कुल उनके जी। ऊपर ये कोटिंग बना के उनको वापस अपने साइज़ पे ले आता है। ठीक जी, ठीक जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दुरान साहब, थैंक यू सो मच जी।